السلام علیکم۔ آج پھر ہم ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس کہانی میں یقیناً آپ کو سبق حاصل ہوگا۔ یہ ایک لڑکی کی کہانی ہے جس کی عمر 34 سال ہے۔ اس کی شادی کو دیر ہو چکی ہے۔ 34 سال کی عمر میں بھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور پھر آخر کار کوئی سامنے آیا۔ وہ یقیناً بہت خوش تھی۔ اس کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا۔ پلیز آخری موقع نہ کہنا۔ تو وہ اس آدمی میں بہت دلچسپی لیتی رہی، بہت خوش۔ منگیتر اس کی عمر کا قریب تھا، اس لیے وہ دونوں شادی کی جلدی میں تھے۔ انہوں نے شادی کی تاریخ طے کی، لیکن شادی کا دن جتنا قریب آتا، منگیتر کی ماں اتنی ہی زیادہ ناخوش اور مایوس دکھائی دے رہی تھی۔ پتہ نہیں خوشی کے لیے لوگ کیوں مایوس ہو جاتے ہیں، سمجھ سے باہر ہے۔ پھر شادی کی تاریخ سے عین پہلے منگیتر کی ماں نے ملاقات کا اہتمام کرنے کو کہا۔ اب پتہ نہیں کیا چالاکی ہے اس میں۔ وہ چاہتی تھی کہ سب موجود ہوں، وہ اس کا بیٹا، مستقبل کی دلہن اور اس کی ماں۔ اس نے سب کو ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ پھر اس نے ایک ایسا کام کیا جس نے سب کا دل توڑ دیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ جب وہ سب کمرے میں بیٹھے تھے، اس نے ہونے والی دلہن سے کہا، میں نے آپ کی شناخت ابھی تک نہیں کی، دیکھی، کیا آپ مجھے دکھا سکتی ہیں؟ لڑکی سمجھ نہیں پائی۔ اس نے ماں سے پوچھا، کوئی مسئلہ ہے؟ منگیتر کی ماں نے اس سے کہا، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ یعنی لڑکا یہ پوچھ رہا تھا کہ کوئی مسئلہ ہے، تو وہ کہنا چاہتی تھی میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ لڑکی نے اسے اپنی شناخت دی۔ منگیتر کی ماں نے تاریخ پیدائش پڑھی، اس پر یہ نشان لگایا۔ پھر اس نے کہا، او لالا، کیا آپ کی عمر 34 سال ہے؟ نہیں نہیں نہیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اتنی بوڑھی ہو گئی ہیں۔ میں چاہوں گی کہ میرا بیٹا 5 سال سے چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرے، اور 34 سالہ عورت سے نہیں، کیونکہ چھوٹے بچے پیدا کرنا چاہتی ہوں۔ اوف، یہ سوچ ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آپ اپنی عمر میں حاملہ ہو جائیں گی۔ یعنی یہ اس طرح کی بات کہنا ایک لڑکی کو، بڑے افسوس کی بات ہے۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو لے کر چلی گئی۔ اس کا بیٹا ایک لفظ کہے بغیر ماں کے پیچھے چلا گیا۔ ڈبلو، یہ ایک اس کی شناخت ہے لڑکے کی۔ اپنے والدین کی بات ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ناانصافی کو قبول کریں، یہ دل توڑنے کے لیے قبول کریں۔ بیٹے کو اس سے بہتر رد عمل کی ضرورت تھی۔ یعنی وہ پازیٹیو سوچ سکتا تھا، پازیٹیو کہہ سکتا تھا، وہ مثال بتا سکتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت خدیجہ کی ڈیفرنس کی بھی، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ بس بہرحال اس حالت میں لیکن وہ اپنی ماں کے پیچھے چلا، وہ چلا ہی گیا۔ غریب لڑکی ڈپریشن میں داخل ہو گئی، سنگین ڈپریشن۔ وہ کافی دنوں سے ڈپریشن کا شکار ہے۔ پھر اس نے عمرہ جانے کا فیصلہ کیا، چنانچہ وہ عمرہ کرنے چلی گئی۔ وہ بہت روئی، بہت دعائیں کی۔ اس نے قرآن مجید کی اس آیت کو بہت دہرایا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شک سورہ 39 زمر۔ پھر وہ عمرے سے فارغ ہو گئی اور گھر چلی گئی۔ جب وہ جہاں سے اتر رہی تھی، پیکنگ کرنا چاہتی تھی، ایک آدمی اس کی مدد کے لیے آیا۔ اسے لگا کہ وہ بہت شائستہ ہے۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا، پھر چلی گئی۔ ہوائی اڈے سے باہر نکلتے ہوئے اس نے اپنی بہن کو، اس کی بہن کے شوہر کو پایا جو تھا اس کے انتظار میں۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تب محترمہ بہن کے شوہر نے کہا، تھوڑا انتظار کرو، کیونکہ میرا ایک دوست اسی فلائٹ میں تھا، ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ اور یہ دوست کون تھا؟ یہ وہ شخص تھا جس نے محترمہ کی سوٹ کیس میں مدد کی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا، ان سے ان کی جان پہچان ہوئی۔ کچھ 1.5 مہینے بعد ان کی شادی ہو گئی، اور بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ٹرپل سے حاملہ ہو گئی۔ ایک بچہ نہیں، جڑواں نہیں، بلکہ اس کے 3 بچے ہوئے۔ اس نے انہیں حسین اور فاطمہ نام دیا۔ یہ لڑکی اپنی زندگی میں خوش تھی، نام بھی ماشاءاللہ بہت پیارے رکھے۔ لیکن ایک اور حیرت ہے جو میں نے نہیں بتائی۔ وہ شخص جس نے اسے چھوڑ دیا تھا، اس نے بھی شادی کر لی، لیکن اب تک اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ لوگوں کے دل مت توڑو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی بہترین بدلہ لینے والا ہے، یقیناً، بے شک۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی فضل عطا کرنے والا ہے۔ اس کی شہرت اور نام ہمیشہ بلند رہے، انشاءاللہ، آمین۔ بہرحال
اس تمام کہانی کا ایک ہی مقصد تھا، چونکہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے اور لڑکیوں کی عمریں ظاہر ہے بہت تیزی سے پروان چڑھ رہی ہیں، نکلتی چلی جا رہی ہیں، اور بہتر مستقبل، بہتر شوہر اور زندگی کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو جھیل رہے ہیں، ہر دوسرا کپل یہ جھیل رہا ہے، تو کسی کو دھتکارے نہیں، کسی کو عمر کے حساب سے ریجیکٹ نہیں کریں، اچھی لگتی ہے، گھریلو لگتی ہے، پڑھی لکھی لگتی ہے تو اسے ضرور اپنائیے اور فضول سوچ سے باہر نکلیں، اپنا بھی سوچیں دوسروں کا بھی۔ شکریہ۔